حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ سید حیدر حسین کاظمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مجلس شہادت سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ علیہ کی مناسبت سے آپ مومنین سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورب الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المسلمين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحسناه في إمام مبين صلى الله عليه محمد پروردگار عالم اس مجلس اعلیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن برادران نے مسند ادا بچھائی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ تمام حاضرین کا شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات دنیا فانی سے رحلت پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو دعائیں آپ لے کے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو پورا فرمائے۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے حاکی، ہمارے رہبر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو مولا کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلندر صلوات ہے۔ خداوند عالم کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ امام اور ہادی عطا فرمائے کہ جن کی عظمتوں کو منوانے کے لیے کسی بل بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اور ہوں گے جن کی عظمت اور شان کو منوانے کے لیے بل تراشے جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے وہ امام عطا فرمائے ہیں جن کی شان میں قرآن کریم میں مسلمان خود کہتے ہیں کہ سینکڑوں آیتیں ہیں۔ اگر دنیا سے پوچھا جائے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں کتنی آیتیں ہیں تو علماء اسلام نے بتایا کہ کم از کم 300 آیتیں۔ توجہ فرمائیں گے، مختصر سا ٹائم ہے۔ کم از کم 300 آیتیں، کوئی کہتا ہے 400 آیتیں، کسی نے کہا 500 آیتیں، کسی نے کہا 700 آیتیں۔ ہم تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر عمل کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس کو حاکم شام نے کہا کہ تو علی کے فضائل نہ بیان کیا کر، تو عبداللہ نے کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھنے سے روکتے ہو۔ اس نے کہا نہیں، قرآن پڑھیں، ترجمہ کریں، تفسیر کریں، قرآن پڑھائیں، مگر فضائل علی ابن ابی طالب نہ لوگوں کو بتائیں۔ تو عبداللہ نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں قرآن کریم کو بسم اللہ کی بے سے والناس تک جو پڑھتا ہوں، ہر آیت میں یا مجھے علی کے فضائل نظر آتے ہیں، ہر آیت میں یا مجھے علی ابن ابی طالب کے فضائل نظر آتے ہیں یا علی کے مخالفوں کی مذمت نظر آتی ہے۔ تو یہ اپنی اپنی قسمت ہے
اب لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیساکھیاں لگانے کی، سہارے دینے کی، اس لیے کہ جو بے سہارا ہوں انہیں سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور سہارے بھی انہیں لگائے جاتے ہیں جو بیچارے خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری شان میں تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور امیر المومنین وہ ہیں کہ جن کے لیے مسلمان کم از کم 300 آیتوں کا اقرار کرتے ہیں، 300 آیتیں بھی مان لیں تو کہنا پڑے گا نا کہ علی کی شان میں سینکڑوں آیتیں ہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور قرآن کے دل کی یہ آیت دل ہے۔ البتہ آیت پوری میں نے نہیں پڑھی تھی، پوری آیت یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم وہ ہیں جو تمہیں ہر آن زندہ کیے جا رہے ہیں، ہم ہر لمحے تمہاری موت کو زندگی میں بدل رہے ہیں، اور جو عمل تم یہاں کر رہے ہو، چھوڑ کے جا رہے ہو یا آگے بھیج رہے ہو، وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کو دے دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ قرآن کریم سارا عربی میں نازل ہوا ہے، اور جس ماحول میں نازل ہوا وہ سب عرب تھے، انہی کی زبان میں نازل ہوا، اور قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ وہ اہل زبان ہو کے قرآن کو نہیں سمجھتے۔ جن عربوں کی زبان میں قرآن نازل ہوا، جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، پڑھنے والا بھی عرب، سننے والے بھی عرب، کلام بھی عرب، اور عربوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ظاہر ہے کہ سب حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے پروانے تھے، سب کی مادری زبان عربی، اور ایک ایک لفظ عربی کا۔ کہا یا رسول اللہ ساری آیت تو سمجھ میں آ گئی، یہ امام مبین کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر چیز کے علم کا احاطہ اور احصاء کر دیا ہے، یعنی ادا کر دیا، دے دیا ہے امام مبین کو۔ کہا یا رسول اللہ ساری آیت سمجھ میں آ گئی، امام مبین سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ دن اور آج کا دن، آج تک امام مبین انہیں سمجھ آیا ہی نہیں۔ حالانکہ امام بھی لفظ عربی ہے، مبین بھی لفظ عربی ہے، مگر ظاہر ہے کہ جب یہ دونوں لفظ مل گئے ہیں تو بڑے بڑے ادلہ عرب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا یہ امام مبین کیا ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ سارے صاحبان فہم و ادب جانتے ہیں کہ جب کوئی سوال کرتا ہے کسی سے تو جواب بھی اسی سے سننا چاہیے، جس سے سوال کیا جائے، سوال کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اگلا جواب دے، تو بھی جواب بھی سنو۔ مگر ظاہر ہے کہ عادت پڑی ہوئی تھی، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ وَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، خبردار اللہ اور رسول سے آگے آگے چلنا شروع نہ کر دینا۔ سوال بھی خود کیا ہے، جواب بھی خود دے رہے ہیں۔ جب کہا یا رسول اللہ یہ امام مبین کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا، تو جواب رسول اللہ سے سنتے نا، بلکہ خود ہی کہا کیا توریت ہے امام مبین؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، بھائی توریت تو منسوخ ہو چکی، ہم تو قرآن کریم کی امت ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ جانے توریت کی محبت کیوں دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کہا یا رسول اللہ یہ توریت ہے امام مبین؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، توریت تو منسوخ ہو گئی ہے۔ کہا اچھا پھر زبور امام مبین ہے؟ فرمایا نہیں، زبور بھی امام مبین نہیں، وہ بھی منسوخ ہو گئی۔ پھر کہا اچھا انجیل ہوگی امام مبین؟ سرکار نے کہا بھائی تینوں پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، نہ توریت امام مبین، نہ زبور امام مبین، نہ انجیل امام مبین۔ تو پھر کہا اچھا پھر قرآن تو یقیناً امام مبین ہوگا۔
میرے نبی نے ابھی نہیں فرمائی تھی کہ دروازے مسجد سے کوئی ہستی داخل ہوئی. پیغمبر اکرم نے آتے ہوئے دیکھ کے اشارہ کر کے کہا انظروا الی ھذا ھو الامام المبین، آنے والے کو دیکھو یہ ہے امام مبین. تو اب جو سب نے پلٹ کے دیکھا، حضور نے قرآن پہ نہیں کہا تھا، بلکہ سب کے چہروں کو موڑ دیا اس چہرے کی طرف جس چہرے کو دیکھنا خود عبادت قرار دیا. یہ علی ابن ابی طالب ہے امام مبین. اور تمام مفسرین اس چیز کے قائل ہیں کہ یہاں امام مبین سے مراد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ سینکڑوں آیتیں ہیں امیر المومنین کی شان میں. یہ تو ایک آیت پڑھی، دیکھتے چلے جائیں گے اتنی آیتیں. اور حدیثیں کتنی. علماء اسلام نے کہا کہ 23,000 صحیح ترین حدیثیں ہیں. 23,000 حدیثیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں صحیح ترین حدیثیں. حدیثوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، 50 سے زیادہ حدیثوں کی قسمیں ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ تقریباً 28 قسمیں بن جاتی ہیں. حدیثوں میں لوگ بہت گڑبڑ کرتے ہیں، کوئی بھی ہو. ہر بندہ آگے کہتا ہے جی حدیث میں یہ آیا ہے، وہ بندہ بیچارہ سننے والا گھبرا جاتا ہے، بھائی حدیث قول رسول اللہ ہے، قول معصوم ہے، جی آپ اس کے آگے کیا بولے. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ حدیث کس قسم کی ہے. شاید کسی کی معلومات میں اضافہ ہو گیا. سب سے اعلیٰ قسم جو حدیث کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حدیث متواتر. کہ اتنے محدثین اور راوی اس کو نقل کریں کہ جہاں انسان کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ قول معصوم ہے. اچھا، حدیث کے سلسلے میں ایک اور چیز بھی عرض کروں. قرآن کریم میں صرف ایک مشکل ہوتی ہے، صرف ایک مشکل. توجہ فرمائیں تاکہ کوئی تھوڑی سی علمی باتیں بھی ہو جائیں. اور یہ میری اپنی عادت ہے، جب تک مشکل بات نہ کرو مجھے خود مجلس کا مزہ نہیں آتا. رٹے مار کے تو آتا نہیں ہوں پڑھنے کو، تو میں شاید مغرب کے بعد تک بھی پڑھتا ہوں. قرآن کریم میں صرف ایک مشکل ہوتی ہے، وہ یہ مشکل ہے کہ جو کچھ ہم قرآن سے سمجھ رہے ہیں خدا یہی سمجھانا چاہتا ہے. یہ تو یقین ہے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن ہمیں یقین ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس میں ایک حرف بھی نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے نہ کوئی کم کر سکتا ہے. بعض لوگ ہمارے اوپر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے، شیعوں کا قرآن ہی الگ ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ اتنے مومنین بیٹھے ہیں، عمریں گزر گئی ہیں، ہم بھی بزرگ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ شیعوں کا قرآن مسلمانوں کے عام قرآن سے کوئی الگ ہو. خدا گواہ ہے کہ یہی قرآن دراصل ہمارا قرآن ہے. اگر یہ قرآن شیعوں کا نہیں ہے تو پھر کسی کا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فقط ہمارے مولا کے لیے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اور
یہ جنگ جمل کے بعد مدینے آئے. توجہ تھا. اہل سنت کی کتابوں میں اس کے حوالے موجود ہیں. ہم مناظر تو ہیں نہیں جو کتابوں کے حوالے دیں، لیکن ہے ادھر کی حدیث. جنگ جمل جب مولا نے فتح کی تو جنگ جمل فتح ہونے کے بعد یہ حضرت ابو ثابت مدینے آئے رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کرنے، اور زیارت کر کے کہا کہ میں یہاں بی بی ام سلمہ کو بھی سلام کرتا جاؤں. ادھر بھی ایک ام المومنین تھی بصرے میں جبل میں، یہاں بھی ام المومنین ہے، ان کو بھی سلام کرتا جاؤں. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو بی بی کے دروازے پر حاضر ہوئے، سلام کیا. بی بی نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ ابو ثابت نے کہا بی بی بصرے سے آ رہا ہوں. جبل بصرے میں ہوئی تھی. تو انہوں نے پوچھا جب بصرے میں لوگوں کی رائے مختلف تھی تو یہ بتا تو کس کے لشکر میں تھا؟ ابو ثابت کہتا ہے بی بی میں بصرہ جب پہنچا تو میں نے دو بڑے لشکر دیکھے. ادھر بھی ایک عظیم لشکر جس کی قیادت امیر المومنین کر رہے ہیں، ادھر بھی ایک بڑا لشکر اس کی قیادت ام المومنین کر رہی ہیں. میں فیصلہ نہ کر سکا مجھے کدھر جانا چاہیے، حق کس طرف ہے. دیکھیے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ حق کو لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جا سکتا. کبھی بھی لوگوں کو حق کو لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جا سکتا، اس لیے کہ لوگ بڑے بڑے مقدس روپ دھار کے آ جاتے ہیں. بڑے مقدس روپ آپ سمجھتے ہی ہیں. تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بڑا مقدس، میں بڑا مقدس. مولا فرماتے ہیں حق کو لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جا سکتا. پہلے حق کو پہچانو، اہل حق خود بخود پہچانے جائیں گے. پہلے حق کو پہچان. تو کسی نے کہا یا مولا امیر المومنین اگر ہم حق کو نہ پہچان سکیں تو کیسے کیا کریں؟ فرمایا پھر یہ دیکھو باطل کس کی طرف تیر چلا رہا ہے. جدھر باطل کے تیر جا رہے ہوں گے وہی ہدف حق ہوگا. میرے مولا نے ایسا معیار دیا کہ آج تک دیکھ لیں، آج پوری دنیا کی باطل طاقتوں کی تیر اور حملے کس ملک پر ہو رہے ہیں؟ جس پر باطل قوتیں حملہ کر رہی ہیں وہی حق ہے. پہلے حق کو پہچاننا چاہیے. وہ کہتے ہیں دونوں، ادھر مولا امیر المومنین، ادھر ام المومنین. میں فیصلہ نہ کر سکا. میں نے خدا سے دعا کی پروردگار تو میری ہدایت فرما کہ مجھے کدھر جانا چاہیے. وہ کہتے فوراً میرے دل میں خیال آیا مجھے علی کی طرف جانا چاہیے. تو میں مولا امیر المومنین کے لشکر میں شامل ہوا اور جنگ ہوئی اور اللہ نے ہمیں فتح دی. تو میں اب یہاں آیا ہوں حضور کی زیارت اور آپ کو سلام کرنے. یہ جملہ میں نے کہنا تھا. بی بی نے فرمایا تو نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اس لیے کہ میں نے کئی بار رسول خدا سے سنا ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم عدل الحق معه حیث دار. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اور پھر حضور نے دعا کی پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق مڑے. جب بھائیوں نے خود اس حدیث کا اقرار کیا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے اور رسول خدا نے فرمایا پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس حدیث میں کہیں کوئی حد بندی بھی ہے کہ کب تک علی کو حق کو علی کے پیچھے موڑ، کہاں تک حق کو علی کے پیچھے موڑ؟ ہم طالب علم کہتے ہیں یہ حدیث مطلق ہے، ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر جگہ کے لیے ہے کہ پروردگار قیامت تک حق کو علی کے پیچھے پیچھے رکھنا. اب جہاں بھی علی جائیں گے اور جب بھی کہیں علی جائیں گے حق کہیں اور نہیں ملے گا، علی کے پیچھے پیچھے ملے گا. تو 25 سال اگر علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے بعد گھر میں خاموشی سے بیٹھے رہے تو حق نہ خانہ کعبہ میں ملے گا نہ مسجد نبوی میں ملے گا. حق ملے گا تو علی ابن ابی طالب کے پاس ملے گا.
تو پھر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں ایک مشکل ہے کہ جو کچھ ہم قرآن سے سمجھ رہے ہیں خدا یہی سمجھانا چاہتا ہے. ٹھیک، یہ تو ہمیں سارا علم یقین ہے کہ سارا قرآن خدا کی طرف سے آئے. اور میں نے کہا لوگ کہتے ہیں شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے. بھائی اگر ہم نہیں مانتے تو پھر کوئی بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ قرآن تو میرے مولا کے ساتھ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن میں رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، اور یہ سارے بچے بھی جانتے ہیں، سب کو چیزیں یاد ہیں، ہر بات کو تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اور عبداللہ ابن عباس کو مولا نے فرمایا تھا انا نقطہ تو تحت الباء، میں علی بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں. اگر بے کا نقطہ نہ ہو تو بے لفظ ہو جاتی ہے. پتا چلا اگر علی کو چھوڑ کے کوئی قرآن پڑھے گا تو اسے لفظ تو پڑھائی دے جائیں گے مگر لفظوں سے سمجھ کچھ بھی نہیں آئے گا. اس لیے کہ اگر بے کے نقطے ہی کو نہ مانا تو پھر بات ہی آگے نہیں چلے گی. تو قرآن میں ایک مشکل ہے کہ یہ خدا کا کلام تو ہے مگر جو کچھ ہم ان آیتوں سے سمجھ رہے ہیں خداوند عالم کے مقصود بھی یہی ہے. تو یہ کون بتائے؟ اس لیے قرآن کریم میں کہا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. قرآن کی تعویل کو یعنی قرآن کی آیتوں سے پروردگار ہمیں سمجھانا فرمانا کیا چاہتا ہے یا خدا خود جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے راسخون فی العلم بنایا ہے، یعنی جنہیں اپنا علم عطا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. اور مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الذین یزعمون انہم الراسخون فی العلم دوننا کذب علینا وبغی علینا. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے اہل بیت کو نہیں؟ خدا کی قسم وہ ہم پر جھوٹ بولتے ہیں، وہ تہمت لگاتے ہیں. اللہ نے ہم آل محمد کو اپنا علم عطا کیا ہے اور ہمارے دشمنوں کو اس علم سے محروم رکھا ہے. راسخون فی العلم آل محمد ہیں، اسی لیے قرآن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اہل بیت کو رکھا گیا ہے کہ حضور نے کہا میں قرآن اور اہل بیت لے کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے. تو یہ تو مشکل ہماری حل ہو گئی کہ اہل بیت ہر دور میں قرآن کے ساتھ ہیں. جہاں سمجھ میں نہیں آتی اور اللہ کا کلام ہے ظاہر ہے کوئی ایک حرف ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو اہل بیت نے ہمارے لیے مشکلیں آسان کر دی. حدیث میں مشکل زیادہ ہے، حدیث کو سمجھنا بہت مشکل ہے چونکہ علم حدیث میں سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں. بہت توجہ، چونکہ قرآن کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے. قرآن کے بارے میں تو اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آیت دن رات سنتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ اب دنیا کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے حفاظت کیسے کرنی. جی توجہ ہے نا آپ سب کا؟ مجلس بڑے مشکل وقت کی ہے اس وقت میں، اسی چونکہ آپ لوگوں کا آرام کا وقت ہوتا ہے تو بہت توجہ فرمائیں، انشاءاللہ زیادہ زحمت بھی دوں گا. تو جیسے خدا نے نازل کیا ویسے ہی اس کی حفاظت کی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے تو میری وجہ سے قرآن محفوظ ہو گیا ہے. قرآن حافظوں سے حفاظت نہیں ہوتا، وارثوں سے حفاظت ہوتا ہے. قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے حافظوں کو نہیں چنا ہے، وارثوں کو چنا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. حبیب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے بعد ہم نے قرآن کے وارثوں کو خود منتخب کر لیا ہے. وہ وارثان قرآن ہے. حافظ تو بیچارہ وہ ہوتا ہے سر میں چوٹ لگ جائے سب کچھ بھول جائے گا، مگر وارث وہ ہوتے ہیں کہ اگر سر کاٹ کے لو کے نیزہ پہ بھی بلند کر دیا جائے
تو اللہ نے اہتمام یہ کیا کہ ایک محمد کے وسیلے سے نازل کیا ہے اور 12 محمدوں سے اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے. لیکن حدیث کا مسئلہ عجیب ہے. حدیث جملے کو کہتے ہیں بات، اصطلاح بن گئی کہ جو رسول خدا نے فرمایا وہ حدیث ہے. تو اب ظاہر ہے میں نے عرض کیا کہ 50 سے زیادہ قسمیں حدیثوں کی، اس کو پرکھنا پڑتا ہے. 48,000 کے قریب راوی ہیں. نبی نے کوئی 3-4 صحابی تھوڑی چھوڑے تھے. 1,40,000 کی روایت تو غدیر میں مل جاتی ہے، اور غدیر میں بھی وہی آئے تھے جن کو دکھانا تھا. کچھ لوگ گھروں میں بھی تھے. اور کتنے لاکھوں صحابہ کرام پیغمبر نے چھوڑے، اس میں سے 48,000 راویوں کے نام بمائے ولدیت سارا ڈیٹا جو ہے وہ نادرہ کے پاس موجود ہے. جی اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب اس کتاب کا نام کیا ہے، اس کے نام کے صحیح لکھا ہوا ہے. صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر صحیح بھی موجود ہے. تمہارا میں بہت مختصر کر رہا ہوں کہ 50 سے زیادہ قسمیں ہیں. اس میں سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے حدیث متواتر، کہ جن کو تواتر کے ساتھ اتنے صحابہ اور راویوں نے نقل کیا ہو کہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ واقعی حدیث ہے. حدیث اہل سنت کے ہاں صرف رسول اللہ کے فرمان کو کہتے ہیں. جو حضور نے کر دیا فعل رسول، جو کہہ دیا وہ قول رسول. ایک ہوتا ہے تقریر. تقریر کا معنی جیسے میں عرض کر رہا ہوں یہ نہیں، تقریر کا معنی یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے کو کوئی بات بتا رہا ہے کہ شریعت میں یہ مسئلہ ہے، اور نبی کریم سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے. اگر رسول اللہ چپ رہ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاموش ہیں، رسول خاموش ہیں، تائید کر رہے ہیں کہ جو یہ بات بتا رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. اسے بھی حدیث کہتے ہیں. تو حدیث 3 قسموں میں ہو گئی: قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول. رسول اللہ سنیں یا دیکھیں اور اس کو منع نہ کریں، انکار نہ کریں. وہ چپ رہنا بھی حجت ہے، دلیل ہے کہ وہ صحیح بات کر رہا ہے. تو یہ اہل سنت. ہمارے شیعوں میں کیا ہے کہ 14 معصومین کا قول حدیث، 14 معصومین کا فعل حدیث. 14 میں سے کسی کے سامنے کوئی بات کی جائے اور وہ خاموش رہے وہ بھی حدیث ہے. تو ہمارے پاس حدیث کا دائرہ بہت وسیع ہے. ان کے ہاں صرف رسول اللہ کی بات حدیث ہے. ہمارے پاس 14 کے فرامین حدیث ہیں. تو ہمارے پاس حدیثوں کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے. جتنی ان کی صحاح ستہ کی حدیثیں ہیں، 6 کتابوں کی ہیں، ان سب کو ملا کر ہماری فقط اصول کافی میں اتنی حدیثیں سلمان اب میں بہت مختصر کر رہا ہوں ورنہ اس کو پھیلائیں تو بہت زیادہ لمبی بات ہو جائے گی، کیونکہ علمی ویسے علم حدیث بہت وسیع علم ہے، بہت وسیع علم ہے. اور اس میں پھر علم رجال آ جاتا ہے، حدیث کے رجال کو دیکھا جاتا ہے، حدیثوں کو پرکھا جاتا ہے. پھر مشکل یہ ہے کہ ہر محدث نے اپنا ایک معیار بنایا ہوا ہے حدیث کو پرکھنے کا، وہ ان پہ پرکھتے ہیں. ہمیں الحمدللہ آل محمد نے ایک معیار دیا ہے کہ ہمارے فرامین کو قرآن سے ملاؤ. ہمارا فرمان کبھی قرآن سے ہٹ کے ہو ہی نہیں سکتا. ہم قرآن کی تائید کرتے ہیں، قرآن ہماری تائید کرتا ہے. تو ہم لوگ پوچھتے ہیں اس حدیث کی سند کیا ہے، اس حدیث کی سند کیا ہے. بھائی ہم سندوں کے مسئلے میں نہیں پڑھتے، ہم حدیث ملاتے ہیں قرآن کے ساتھ. جو قرآن سے مل جائے وہ آل محمد کے فضائل ثابت ہیں. اب علماء اہل سنت نے خود اقرار کیا کہ آیتیں تو میں نے بتا دی کہ کم از کم 300 آیتیں مانتے امیر المومنین کی شان میں. باب حدیث میں کہا کہ 23,000 صحیح ترین حدیثیں. صحیح ترین سے مراد یہ ہے کہ جس میں اشتباہ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا.
یہ بھی امکان نہیں کہ کسی نے ایک لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیا ہو۔ 23,000 صحیح ترین حدیثیں رسول اللہ سے ہیں۔ اور امام نسائی جو ان کے سیاستہ میں سے ایک کے محدث ہیں، انہوں نے کہا کسی کے بارے میں اتنی صحیح حدیثیں رسول اللہ کی نہیں جتنی فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں۔ اور امام نسائی بیچارے کو مارا بھی اسی جرم میں تھا۔ انہوں نے خصائص علویہ ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے کسی بندے کا نام لیا امیر المومنین کے مقابلے میں کہ اس کے بھی فضائل بیان کر۔ اس نے کیا بیان کرو، کوئی ایک حدیث بھی تو نہیں ہے اس کے لیے۔ اس بیچارے کو اتنا مارا کہ وہ آخر شہید ہی ہو گئے۔ وہ اسے علی دیکھ رہے ہیں، اب چہروں سے نقابیں اٹھ رہی ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ یزید بھی خواب میں نظر آ رہے ہیں۔ یزید کو بھی جنت میں پہنچانے کی فکر ہے، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ اپنے ابا جی کو جنت میں پہنچاؤں۔ فکر یزید کے بارے میں کہ یزید کو جنت میں، ایسا کو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ سلوات بھیجے محمد۔ 23,000 صحیح ترین حدیثیں ہیں علی ابن ابی طالب کی شان میں۔ ہم نہیں کہہ رہے بھائیوں کے، ہمارا تو ایمان رسول اللہ کے فرمان پہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ علی اگر زمین اور آسمان کاغذ بن جائے، ساری دنیا کے سمندروں اور دریاؤں کا پانی روشنائی بن جائے، سارے درخت کلمے بن جائیں، ملائکہ حساب کرنے والے ہوں، جن شمار کرنے والے ہوں، آدم سے قیامت تک کے انسان لکھنے والے ہوں، یہ سب ختم ہو جائے، میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہیں ہوں۔ تو چلے بھائیوں نے کہا 23,000 صحیح ترین حدیثیں، تو سب سے بڑی کتاب جو عالم اسلام میں مانی جاتی ہے وہ ہے صحیح البخاری۔ یہی اس کے لیے مشہور ہے جناب، بعد از کتاب باری صحیح البخاری۔ اللہ کے قرآن کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ جناب بخاری ہے، اور پھر ساتھ شریف بھی ہے، صحیح بھی ہے، شریف بھی ہے، اور عالم اسلام کی سب سے بڑی کتاب بھی ہے۔ تو جب 23,000 صحیح حدیثیں، توجہ چاروں بس بات، تو اس صحیح البخاری میں امیر المومنین کی شان میں کتنی حدیثیں ہونی چاہیے تھی؟ جی جب خود مان رہے ہیں کہ صحیح ترین حدیثیں ہیں 23,000، تو صحیح بخاری میں جب چیپٹر قائم کریں گے باب مناقب علی ابن ابی طالب، تو اس میں کتنی ہونی چاہیے؟ 23,000 تو ہم بھی مانتے ہیں کہ لکھنا ممکن نہیں کسی کے، تو کم از کم 23 حدیثیں تو ہوں۔ توجہ جانو، شاید کسی کی نالج میں اضافہ ہو جائے اور میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ 23,000 میں سے کم از کم 23 حدیثیں تو ہوں، لیکن بخاری صاحب نے، اسماعیل بخاری نے باب مناقب علی میں، آپ کو حیرانی ہوگی، فقط 3 حدیثیں نقل کی ہیں، 3 حدیثیں، اور صاحب نے کہا کہ ہر حدیث کے لیے میں کتنی راتیں جاگا ہوں، صرف علی کے لیے نہیں، پوری صحیح بخاری کی، کتنی راتیں جاگا، کتنے سینکڑوں میل میں نے سفر کیے، گرمی سردی کو جناب میں نے برداشت کیا، وضو کرتا تھا، استخارہ کرتا تھا، نماز حاجت پڑھتا تھا، پھر اس حدیث کو نقل کرتا تھا۔ 3 حدیثیں مولائے متقیان کے باب فضائل میں نقل کی ہیں، صرف 3 حدیثیں۔ اب میں اس دور میں ہوتا تو میں کہتا کہ بلا اتنی محنت بھی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ علی آپ کی ان 3 حدیثوں کے بھی محتاج نہیں تھے، کسی صحیح کتاب کے علی محتاج نہیں، کتاب صحیح ہونے کے لیے علی کی محتاج ہے۔ علی علیہ السلام جن کے فضائل قرآن کریم میں جا بجا بکھرے پڑے ہیں، انہیں ایسے محدثین کی کتابوں کی ضرورت نہیں، لیکن آپ نے بھی 3 حدیثیں نقل کی۔ توجہ، جو سننا چاہیں گے وہ 3 حدیثیں، وہ بھی آپ نے زحمت کیوں کی؟ علی کا کمال یہ ہے عزیزان محترم کہ ایک حدیث بیان کر دیں
علی کے سارے فضائل اسی میں سمٹ کے آ جاتے ہیں۔ ایک عرب شاعر نے کہا کہ وہ فضیلت ہوتی نہیں جو علی کے پاس نہ ہو، فضیلت بنتی ہی فضیلت تب ہے جب وہ علی کے قدموں میں آ جائے۔ تو 3 حدیثیں نقل کی، اور آپ اگر غور فرمائیں انشاءاللہ گھر جا کے بیٹھ کے اس پہ غور کریں، ہر حدیث وہ ہے کہ اگر اسی ایک حدیث کو نقل کر دیا جاتا تو امیر المومنین کے 23,000 نہیں 23 کروڑ حدیثیں بھی ہوں تو ساری فضیلتیں سمٹ کے ایک حدیث کے اندر آ جائے گی۔ اس میں پہلی حدیث نقل کی کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اب بتائیے کون سی فضیلت ہے جو اس میں نہیں؟ جب سرکار دو عالم جو اس پوری کائنات کا مقصود ہے، جن کے جوتیوں کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنی، جنہیں اللہ نے پوری کائنات کا جو ہے وہ صاحب اختیار بنایا، مقصود گوہر جو ہے رسول خدا ہے، مقصود کائنات رسول خدا ہے، اللہ نے اپنی ساری صفات کا مظہر انہیں بنایا، فرمایا تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور رسول جو ما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، وہ فرما رہے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ تو کون سی شان ہے جو امیر المومنین کو حاصل نہیں؟ یہی وجہ تھی کہ اس حدیث کو بھی ملا دیں، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ، جہاں علی جائیں گے قرآن جائے گا، اور جہاں قرآن نے جانا ہے وہ جائے گا تو علی کے ساتھ جائے گا، علی کے علاوہ قرآن کہیں نہیں جائے گا، علی کے بغیر کہیں نہیں جائے گا۔ اب سورہ توبہ کو بھیجنا تھا، توجہ چاہو، سورہ توبہ سورہ برات، برات کا معنی بھی تبرہ ہے، اور لوگ پوچھتے یہ شیعہ تبرہ کہاں سے لے آئے؟ بھائی ہم تو قرآن سے لائے۔ سورہ توبہ میں یہ کہنا تھا کہ یہ کافر جو تھے کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے حج میں، ڈھول بجانا، شعر پڑھنا، آوارہ گردی کی باتیں، شاعری کرنا، لغویات پکنا، بتوں کی پوجا کرنا اور یہ ساری باتیں کرنا، یہ روکنا تھا۔ سورہ توبہ بھی سنانی تھی، توجہ، اور رسول خدا کا فرمان بھی کہ خبردار یہاں ڈھول نہ بجانا، اب آئندہ سے آؤ تو کپڑے پہن کے آنا، احرام باندھ کے آنا طواف کرنے کے لیے، ڈھول نہیں بجانے، بتوں کو نہیں پوجنا، شاعری نہیں کرنی، صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہ ساری سے کہتے ہیں تبلیغ سورہ برات، سورہ توبہ کی تبلیغ۔ پہلے کسی بزرگ کو بھیجا، بزرگوں کو تو جانتے ہی آپ، اب مجھے کیا ہے بزرگ سمجھ رہے، کسی بزرگ کو بھیجا کہ بھئی آپ جائیں اور جا کے آپ چونکہ ماشاءاللہ بزرگوار ہیں تو آپ کی کم از کم سفید ریش کا کوئی خیال کرے گا، بات سن لیں گے تو آپ سورہ توبہ کی دیکھیں، حضور کی ہر بات میں مصلحت ہوتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، پتہ حضور کو ہے کہ ہونا کیا ہے۔ ادھر یہ روانہ ہوئے، فوراً جبریل نازل ہوئے، سلام کر کے کہا پروردگار درود بھیجتے ہوئے فرما رہا ہے، وہ حدیث بھی اب ذہن میں رکھیں کہ یا علی انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ جبریل نے آگے کہا یا رسول اللہ، پروردگار فرما رہا ہے لا یعدیہا عنکا الا انت اور رجل منکا، یہ آیتیں لے کے کوئی اور نہیں جا سکتا، یا آپ خود جائیں یا وہ مرد جائے جو آپ سے ہے، اور رجل منکا وہ جائے جو آپ سے ہے۔ اب اس حدیث کو ملائے سورہ برات کی تبلیغ سے، رسول اللہ نے جاتے ہوئے بزرگ کو واپس بلوایا، اور علی جیسے اس جوان مرد کو جس کے بارے میں کہا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، کہے میرے مولا۔ خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں گھوڑا بڑھاتا ہوا کہ ان کے طواف سے پہلے مکے پہنچ جاؤں، حج تو آدم کے دور سے ہو رہا ہے، فرماتے میں پہنچا، ہزاروں کفار اپنی اسی کو کافرانہ حرکتوں میں طواف کر رہے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ مدینے کی طرف سے گھوڑے سوار آ رہا ہے تو سمجھ گئے کہ محمد مصطفیٰ نے بھیجا ہوگا، سب نے تلواریں نکال دی۔ اب امیر المومنین تو ظاہر ہماری فکر میں تو ہے کہ مکے میں اسلحہ لے کے نہیں جا سکتے، امیر المومنین تو خالی ہاتھ تھے،
وہ کہتے ہیں میں گھوڑا بڑھاتا بڑھاتا مقام ابراہیم میں جا کے کھڑا ہو گیا. خدا کی قسم مقام ابراہیم پہ اگر کوئی سجا ہے تو علی ابن ابی طالب سجا. اس لیے کہ مقام ابراہیم آپ تو ایک پتھر کو کہا جاتا ہے نا، دراصل مقام ابراہیم مقام امامت ہے. اس امامت کا ذکر قرآن کریم میں ہے. تو امیر المومنین گھوڑا بڑھاتے ہوئے مقام ابراہیم پر جا کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے تلواریں نکالی ہوئی تھی نا کہ مدینے سے کوئی آ رہا ہے. وہ پہلے تو کوئی اور سمجھے کہ پتہ نہیں کون ہوگا. جب آنے والے کو دیکھا، اچھا یہ تو وہی ہے جس سے بدر میں شکست کھائی تھی، یہ تو وہی علی ہے جس نے ہمیں احد میں بھگایا تھا، یہ تو وہی علی ہے جس نے ہمیں خندق میں مارا تھا. سب نے تلواریں شرما کے اپنے اپنے میان میں واپس رکھ لی. اور میرے مولا فرماتے ہیں میں نے وہاں جا کے اپنی تقریر شروع کر دی کہ میرے اللہ نے بھی فرمایا، میرے رسول نے بھی فرمایا کہ خبردار آئندہ یہاں طواف کرنے آؤ تو کپڑے پہن کے احرام باندھ کے آنا، بتوں کی پوجا نہ کرنا، ڈھول نہ بجانا، موسیقی نہ بجانا، شعر و شاعری نہ کرنا، لغویات نہیں ہونے چاہیے. میں عرض کروں عرب کسی کی شرم و حیا نہیں رکھتا. عرب بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بول پڑتے، اکھڑ مزاج ہوتے ہیں جی، یہ کہتے ہیں اس کو منہ پھٹ ہوتا ہے عرب. مگر جب علی ابن ابی طالب یہ باتیں کر رہے تھے سب سر جھکا کے سن رہے تھے. اب آپ سمجھے جانے والے کو واپس کیوں بلایا، علی کو کیوں بھیجا؟ اگر علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور جا کے روکتا تو سارے عرب الٹ کے کہتے آج تو ہمیں روکنے آیا ہے، کل تو بھی یہی کرتا تھا، تیرا باپ بھی یہی کرتا تھا، تیرے خاندان والے بھی یہی کرتے تھے. ہم تمہیں صدیوں سے جانتے ہیں، تم بھی قریش اور مکے کے رہنے والے ہو، تمہارا سارا خاندان یہی کرتا تھا. مگر خدا کی قسم میرے مولا فرماتے ہیں میں بولے چلے جا رہا تھا مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ میرے سامنے آنکھ اٹھا کے کوئی بات کر سکتا. اب پتا چلا یہی سبب تھا کہ سب نے خاموش رہ کے یہ فیصلہ دے دیا علی تو بھی پاک ہے، تیرا سارا خاندان پاک. ایک تو یہ حدیث نقل کی کہاں 23,000 صحیح حدیثیں مان رہے ہیں اور ہم حاکم نیشا پوری کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس نے پھر کتاب مستدرک لکھی ہے اور ہر فضیلت امیر المومنین کو نقل کر کے کہتا ہے بخاری کے معیار پر یہ بھی حدیث صحیح تھی، کیوں نقل نہیں کی؟ تو کیوں کا جواب وہ نہ جانے، ہم تو جانتے ہیں. بغض علی ابن ابی. یہ حدیث. دوسری حدیث دیکھیں سارے فضائل اس کے بھی سمٹ کے آ جائیں گے کہ حضور نے کیا کہا. مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو اور ایک ایک حدیث پر کئی کئی حدیثیں ہو سکتی. دوسری حدیث جو بخاری میں نقل کی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی. علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب آپ قرآن جب پڑھیں تو ان چیزوں میں دیکھتے جائیں، غور کرو، الگ الگ کریں کہ جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے کیا کیا نسبت تھی. جو نسبت جناب ہارون کو موسیٰ سے تھی وہی نسبت مولا کائنات کو رسول خدا سے ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی نسبتیں، اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ ہارون کو جناب موسیٰ نے خلیفہ بلا فضل بنایا تھا. 40 راتوں کے لیے اگر تو کوہ طور پہ گئے تو امت کو بے خلیفہ چھوڑ کے نہیں گئے، اور ہارون سے فرمایا کہ میری غیر حاضری میں تو میرا خلیفہ ہے. تو ہارون بنے خلیفہ بلا فصل. اب اہل سنت تو اعتراض کرتے اس حدیث پر کہ جناب یہ استدلال شیعوں کا غلط ہے. توجہ، کیونکہ ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے. بات مرنے یا زندہ رہنے کی نہیں ہے، بات ہے خلافت بلا فصل. اور ہم یہ کہتے ہیں شیعہ کہ خلافت نبی کے بعد کا ہوتا نہیں، نبی کی زندگی کا ہوتا ہے.
جس طرح ہارون موسیٰ کی زندگی میں ان کے خلیفہ ہیں، اسی طرح علی بھی رسول اللہ کی زندگی میں ان کے خلیفہ ہیں۔ اور وہ ذوالعشیرہ کی دعوت گواہ ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ کسی سے یہ نہیں کہا تھا ذوالعشیرہ میں کہ تم میں سے کلمہ کون پڑھے گا۔ ساری چیزیں آپ کے اذہان میں ہیں۔ اعلیٰ پس منظر 3 دن کھانا کھلا کے رسول خدا نے کسی سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ بھئی یہ دین جو میں لایا ہوں اس میں تم میں سے مسلمان کون ہو جائے گا، کلمہ کون پڑھے گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تھا ایکم یعاذرنی فی ھذا الامر لیکون اخی ووصیی وخلیفتی ووزیری۔ اس دین کو پہنچانے میں میری مدد کون کرے گا؟ جو میری مدد کا وعدہ کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ تو کون اٹھائے وہاں؟ امیر المومنین اٹھے، 12-13 سال کی عمر ہے، اور انہوں نے اٹھ کے یہی کہا جو تاریخ میں مسلمانوں نے لکھا کہ یا رسول اللہ اگرچہ میری عمر چھوٹی ہے، میں ایک کمزور سا بچہ ہوں، لیکن آنا ناصروں کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ علی بیٹھ جاؤ تم بچے ہو، رسول اللہ نے علی کو سینے سے لگایا اور علی کا چہرہ لوگوں کی طرف موڑ کے فرمایا ایھا الناس ھذا علی اخی ووصی ووزیری وخلیفتی واسمعوا لہ واطیعوا امرہ۔ لوگوں یہ علی میرا بھائی ہے، بنے گا نہیں، یہ علی میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، اس کی ہر بات سنو اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ تو جس طرح ہارون رسول جناب موسیٰ کی زندگی میں وزیر اور خلیفہ تھے، اسی طرح علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی رسول اللہ کی زندگی میں ان کے وزیر اور خلیفہ تھے، آج کی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے۔ اب بتائیے کون سی فضیلت ہے جو امیر المومنین کو حاصل نہیں ہوتا؟ اور تیسری حدیث بڑی اہم اور بڑی مشہور، اور اس میں دیکھیں بڑے بڑے لوگوں نے کہا اس کی خاطر تو ہم ساری رات جاگتے رہے کہ جب خیبر فتح ہی نہیں ہو رہا تھا، کتنے دن گزر گئے، با اختلاف روایات مشہور ہے کہ 39 دن گزر گئے، تو آخر رسول خدا نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا، یہاں تک ہے، بخاری والے نے یہ لکھا ہے لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل ضرور بھی ضرور میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ بخاری نے اتنی حدیث لکھی، اس میں بھی کام جو ہے کینچی چلا گئے، لیکن مشہور جو حدیث باقی محدثین نے لکھی ہوئی ہے کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَرْجَعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح نہ دے دے۔ کون سی فضیلت ہے جو اس میں نہیں جاتی؟ حضرت بخاری آپ نے اتنی زحمت کیوں کی کہ 3 دن حدیثیں نقل کی، ایک ہی حدیث نقل کر دیتے ان تینوں میں سے تو امیر المومنین کے فضائل جو ہیں سب سمٹ کے آ جاتے، اور اس میں بھی جو تیسری حدیث ہے اس میں بھی کینچی چل رہی، رجلن کہہ کے رک گیا، کرارن نہیں کہا۔ یہی ہو سکتا ہے کہ کرار کا معنی ہی سمجھ میں نہ آیا ہو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا ہے کہ بی شناسی معنی کرار چیز، جانتے ہو کرار کا کیا معنی؟ شعر ہے ان کا فارسی میں، می شناسی معنی کرار چیز، جانتے ہو کرار کا کیا معنی؟ جانتے ڈاکٹر صاحب بھی نہیں تھے، تو اگلا مصرع بس یہی لکھا ان مقامی از مقامات علی،
کہ کرار کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ کرار ہونا بھی فقط علی کی فضیلت ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کرار ہونا بھی علی کی فضیلت ہے۔ اب لوگوں نے کسی کو جرار بھی بنا لیا ہے، جرار بھی بنا لیا ہے۔ ضمیر اختر مرحوم کہا کرتے تھے چوری کی عادت گئی نہیں، کرار علی ابن ابی طالب ہے، اور اس کی تشریح رسول خدا نے خود فرمائی ہے کہ کرار وہ ہوتا ہے جو میدان میں جائے تو جم جائے، میدان چھوڑ کے کبھی واپس آئے، حتی یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ، یہ اس وقت تک میدان سے واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح۔ تاریخ اسلام عزیزان محترم کہ کوئی میدان جنگ ایسا نہیں ہے کہ علی کے بغیر فتح ہو گیا ہو۔ 84 جنگیں سرکار دو عالم کے زمانے میں لڑی گئی ہیں، اور اس میں قاعدہ یہ تھا علی ہیں تو فتح ہے، اور جس جنگ میں علی علیہ السلام کو نہیں بھیجا جاتا تھا وہاں ویسے ہی جنگ بندی ہو جاتی تھی، جنگ ہوتی نہیں تھی۔ جیسے یہی جنگ تبوک جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ علی کو جو نہیں لے کے جا رہے ہیں، اکثر لوگ دیکھتے ہیں نا بہانے۔ چند دن وہی نازل نہیں ہوئی تو کفار مکہ نے کیا کہا، اللہ کی محمد کی لڑائی ہو گئی ہے، وہی آنا بند ہو۔ پھر وہ سورہ بزوحا نازل ہوئی، بزوحا ما ودعک ربک وما قلی، ایک رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو اسی طرح جنگ تبوک میں کیونکہ جنگ ہونی نہیں تھی تو سرکار نے کہا علی تم خلیفہ بن کے کوفے میں رہو، مدینے میں رہو، یہاں عورتیں ہیں بچے ذرا ان کی حفاظت ہو جائے گی، شہر کی نگہبانی ہو جائے گی۔ دوستوں نے کہا علی کی اور محمد کی لڑائی ہو گئی، ہر جنگ میں علی کو لے کے جاتے تھے، تبوک میں کیوں نہیں لے کے جا رہے، ان کی معاذ اللہ کی لڑائی ہو گئی ہے۔ تو حضور کے سامنے علی نے جا کے کہا ان کو سنوانے کے لیے کہ یا رسول اللہ مجھے بچوں اور عورتوں کا نگہبان بنا رہے ہیں، تو فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون اور موسیٰ سے۔ جس طرح جناب موسیٰ نے اپنی غیر حاضری میں ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے، اسی طرح میں اپنی غیر حاضری میں تمہیں مدینے میں خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں۔ اور پھر بھائیوں ایک بات آخری عرض کروں اور دو جملے ذکر مسائل۔ امیر المومنین خلافت کے چوتھے نمبر پہ ہیں، ناراض تو نہ ہو، لوگوں نے کہا علی آپ کو چوتھی خلافت ملی، یا علی یہ طنز کرتے تھے آپ کو چوتھی خلافت ملی۔ مولا نے فرمایا میری شان یہی ہے کہ مجھے چوتھی خلافت ملی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیوں چہرے آپ کے کیوں ناراض ہو رہے بھائی؟ مولا نے کہا ہے کہ میری شان یہی ہے کہ مجھے چوتھی خلافت ملی۔ علی کی چوتھی خلافت ویسے ہی ہے جیسے آسمانی 4 کتابوں میں قرآن کا مقام ہے، توریت زبور انجیل جو کچھ بھی ہو تینوں منسوخ ہو چکی ہیں، اب قرآن چلے گا قیامت تک، علی سے پہلے کوئی ہو بھی تو منسوخ ہو گئے ہیں، اب خلافت چلے گی تو علی ابن ابی طالب کی چلے گی۔ اور اس کے علاوہ جب مولا سے کہا، یہ تو ہم نے اپنی بات کی ہے دنیا داری کی، جب مولا سے کسی نے کہا تنزیہ طور پر علی آپ کو چوتھی خلافت ملی، مولا نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم میری شان یہی ہے کہ مجھے چوتھی خلافت ملی، مگر یہ خلافت مدینے سے شروع نہ کرنا، اس خلافت کو قرآن سے شروع کرنا۔ پہلی خلافت آدم کو ملی، دوسری ہارون کو ملی، تیسری داؤد کو ملی، اور چوتھی مجھے علی ابن ابی طالب کو۔ یہ گھرانہ عزیزان محترم جنہیں اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے چنا، میں نے عرض کیا یہ وارث قرآن ہیں، یہ وارث کتاب ہیں، ان کے ذریعے سے جیسے ایک محمد کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، 12 محمدوں کو اللہ نے منتخب کیا ہے اس قرآن کی حفاظت کے لیے۔ سرکار امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر سرکار حجت تک یہ 12 وجود دلیل ہیں قرآن کی حفاظت کے لیے کہ اللہ نے انہیں وارث قرآن صلوات بھیج دیں۔ مشکل باتیں آپ نے سن لی ہیں، اور ہمارے عزیز ہیں وہ نام بھی محسن ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو خوب فضائل سنائیں گے۔ ہمارے طالب علمانہ باتیں ہوتی خوش
اور آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے غور سے سنا، وہ بھی بڑے خطرناک وقت میں۔ بس عزیزو، یہ گھرانہ ہے جنہیں اللہ نے وارث قرآن بنایا ہے، وارث کتاب بنایا ہے، وارث محمد مصطفیٰ بنایا ہے، وارث کائنات بنایا ہے۔ زمین کے وارث بھی یہی ہے، جنت کے وارث بھی یہی ہیں، قرآن کے وارث بھی یہی ہیں، محمد مصطفیٰ کے وارث بھی۔ اور خدا کی قسم، جس طرح انہوں نے دین کی حفاظت کی ہے کہ حفاظت کا حق ادا کیا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے دی گئی۔ بس دو جملے، صرف دو جملے یہ کہا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ تاریخ میں بچے کو چپ کرا دیں۔ کسی نبی کے بیٹوں پر اتنے ظلم نہیں ہوئے محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں اور نواسیوں کو ہوئے۔ شہزادی سکینہ کی کتنی عمر مبارک، 3.5 سال سے 4 سال تک کی حیات طیبہ کو نقل کیا جاتا ہے۔ چھوٹا سا سن اور مصائب کے پہاڑ۔ سب سے بڑی مصیبت تو سکینہ کے لیے یہی تھی نا کہ حسین روتا ہوا چھوڑ کے چلے گئے۔ سید الشہداء گھوڑے پر سوار ہوئے جانے کے لیے، گھوڑا چلتا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ گھوڑا نہ چلے تو وہ سوار چاہے کہ یہ چلے تو گھوڑا سر ہلاتا ہے۔ امام نے نیچے کی طرف دیکھا تو سینے پہ سونے والی سکینہ کھڑی ہے، اپنی بے زبانی سے کہہ رہی ہوگی گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی صبح سے میدان میں گیا ہے واپس نہیں۔ سید الشہداء نے فرمایا بیٹی مجھے جانے دو۔ کہا نہیں بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں، مجھے گود میں لے۔ ہمیں اپنی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، ہم کیا ہیں، ہماری اولاد کیا ہے۔ حسین معصوم، ان کی اولاد، اور پھر بیٹی معصومہ سکینہ، اور وہ بیٹی جسے نماز تہجد کی دعاؤں میں مانگا ہے۔ دعا کرتے تھے پروردگار عمر کے تناسب سے مجھے ایسی زندگی کے حصے میں ایک بچی دینا جب میں کربلا میں گردن کٹانے جاؤں وہ معصوم بچی در خیمہ پہ روتی رہ جائے اور میں تیری محبت میں اسے روتا چھوڑ کے مقتل کی طرف چلے جاؤں۔ خدا آپ کے بچوں کی حفاظت کرے جو اس وقت میں مظلوم کے بچوں کو رو رہے ہیں۔ سید الشہداء نے فرمایا سکینہ مجھے جانے دو۔ کہا بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں، میں آپ کو کیسے کھو دوں۔ مولا گھوڑے سے اترے، بیٹی کو گود میں لیا، پیار کر رہے ہیں، سکینہ بابا کے سینے سے چپکی ہوئی ہے۔ مولا فرماتا ہے بیٹی مجھے جانے دو، شاید تمہارے لیے تھوڑا سا پانی لا سکوں۔ بس پانی کا سننا تھا نا۔ بچی اور زور سے بابا سے چپک گئی اور رو کے کہا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، بابا مجھے پیاس نہیں ہے، میں پانی نہیں مانگوں گی مگر آپ کو جانے بھی نہیں دوں گی۔ مولا اپنی بیٹی کو پیار کیے جا رہے ہیں۔ پھر مولا نے ایک جملہ فرمایا اچھا سکینہ میں نہیں جاتا، تو میری آغوش میں بیٹھی رہے، بس مجھے اتنا بتا دے کل کو روز قیامت فاطمہ زہرا پوچھیں گی سکینہ بیٹی ہر بیوی نے میرے بابا کے دین پر قربانی پیش کی، تو نے کسے قربان کیا ہے، پھر تو کیا جواب دے گی؟ بس یہ سننا تھا۔ سکینہ تڑپ کے کھڑی ہو گئی، کہا جائیے بابا میں یتیم ہونا گوارا کر لوں گی، جائیے میں شمر کے تماچے کھا لوں گی، میں کان زخمی کرا لوں گی، میں قید تنہائی میں مر جاؤں گی، مگر آپ جائیے بابا۔ امام پھر بیٹی کو پیار کر کے سوار ہوئے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک، پروردگار تیری محبت میں ساری دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور تجھ سے ملاقات کی خاطر اپنے بچوں کو یتیم بنانا گوارا کر لیا۔ چلے گئے حسین، روتی رہ گئی سکینہ، خیام جل گئے، بالیاں نوچ لی گئی، بیوی قید ہو کر کوفہ اور کوفہ سے شام پہنچ گئی۔ قید خانہ ہے اور بیوی، اہل بیت ہے اور بیوی، دن ہے اور بیوی، رات ہے اور بیوی، اس زندان کی چھت نہیں ہے اور سکینہ اپنے بابا کے غم میں روئے جا رہی ہے، دن رات اپنے بابا کے غم میں رو رہی ہے، اور ایک رات اتنی گریے اور بلند آواز سے روئی کہ یزید کے محل تک بیوی کے رونے کی آواز گئی۔ پتہ کرایا آج
بچی کو کیا ہوا ہے؟ امام نے فرمایا میری بہن نے خواب میں بابا کو دیکھا تھا، اس وقت سے بابا بابا کہہ کے رو رہی ہے۔ کہا یہ کیسے خاموش ہو سکتی ہے؟ کہا اگر میرے بابا حسین کا سر مل جائے، یہ اپنے بابا سے ملاقات کر لے تو شاید صبر آ جائے۔ عزادارو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا اور سنیے گا، خدا کسی اولاد کو یہ منظر نہ دکھائے۔ یزید نے حکم دیا کہ سر حسین سکینہ کی طرف بھیج دیا جائے۔ ایک دشت میں سر رکھا، اس کے اوپر کپڑا ڈال کے لایا گیا۔ کہا بی بی سکینہ اٹھو، بابا ملنے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی سکینہ اٹھیے، بابا ملنے کے لیے آئے۔ خدا کسی بچے یا بچی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ جب کپڑا ہٹایا تو بابا کا سر بریدہ دیکھا، بابا کا کٹا ہوا سر۔ سکینہ نے تڑپ کے اٹھایا اور چومنا شروع کیا اور رو رو کے پوچھ رہی ہے بابا آپ کے ہونٹ کس نے زخمی کر دیے؟ آپ کے رخسار کس نے زخمی کر دیے؟ آپ کے دندان کس نے شہید کر دیے؟ آپ کا سر کس نے زخمی کر دیا؟ اے بابا یہ بتائیے آپ کے تنے ادھر سے آپ کا سر کس نے جدا کر دیا؟ بچی روئے جا رہی تھی کہ اچانک آواز بند ہو گئی۔ سید سجاد نے آ کے دیکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔